حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ کے آ رہا ہے۔ تو ہم بہت پریشان ہو گئے کہ کوئی ضروری کوئی صدمہ کوئی مصیبت ہے اس وجہ سے، ورنہ دوپہر کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے گھر میں نہیں جاتے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ فرمائے کہ ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو بندے ہیں گھر میں اس کو سائڈ پہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے گھر کے بندے ہیں، باہر بندہ نہیں ہے، یعنی سارے راز کے لوگ رازدان ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کس علاقے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جگہ پہ مجھے حکم دیا گیا، کھجوروں کا علاقہ ہے اور دونوں سائڈوں سے پتھریلے میدان ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، آپ بھی جاتے ہیں اور آپ کے لیے بھی آرڈر ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی طرف جس نے ہجرت کرنا ہے کرے۔ کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اور دو دفعہ حبشے کی طرف جو نا صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور حبشے کے جو مہاجر تھے وہ بھی مدینے میں آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹیاں یعنی ڈاچیاں اسپیشل رکھے تھے اس سفر کے لیے، اور وہ فرماتے کہ میں اس کو ککر کے پتے کھواتے تھے کہ یہ خوب مضبوط تکڑی ہو جائے۔ جب وہ تکڑی ہو گئے اور برداشت کے قابل ہو گئی پیاس اور بھوک کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں اونٹیوں کو پیش کیا کہ ان میں سے ایک اونٹنی کو آپ پسند کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کو پسند کیا، اور پھر یہ دونوں جو ہے نا، ایک رہبر کے طور پہ اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، مکے میں ایک بندہ تھا، اس کو تمام راستوں کا پتہ ہوتا، اور وہ کرایہ کے طور پر لوگوں کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ لوگوں کے راز کو محفوظ رکھتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلے جاؤ اور ہمیں راستہ دکھاؤ۔ تو اس لیے انہوں نے اس بندے کو اپنے ساتھ اس شرط پہ شامل کر دے کہ اس بندے نے خون میں اپنا ہاتھ جو ہے نا رنگ کر کے قسم اٹھایا کہ میں کسی سے آپ کے بارے میں نہیں بتا دوں گا۔ جب مکے سے نکل گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہنے لگا اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لَيَهْلِكَنَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گیا، شاید مکے والے ہلاک ہو جائے۔ پھر یہ آیت نازل ہو گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل گئی، سوار ہے، تو اس کو حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس میں کچھ سامان دے دیا تھا سفر کے لیے، اور اپنا جو کمر بندھنا جس سے وہ اپنی کمر کو باندھتے تھے، اس کپڑے سے جو ہے نا تھوڑا کپڑا پاڑ کی چیر کے اس مشکیزی کا منہ کو بند کر دیا۔ راستے میں چلتے چلتے جب ڈاچی اونٹیوں کا سفر مکمل ہو گیا تو اس بندے کو ان دونوں نے وہ اونٹیاں نے دے دی یا ڈاچیاں، اور 3 دن کا اس سے وعدہ کیا کہ بھئی آپ نے 3 دن بعد ہمارے پاس آنا ہے اس پہاڑی میں، اس گاڑی میں، اور ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ بندہ واپس ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا چلنے لگے، پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بہت نازک تھی، اس میں چھالے پڑ گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے، اور وہ غار ثور تک جو گھاٹی ہے نا اس پر پہنچ گئی۔ جب پہنچ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار میں داخل ہو گیا، اور غار میں جتنی بھی سامان تھے، یعنی کوئی کچرا، کوئی پتھر، کوئی چیز تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا، اور جتنے بھی سوراخ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چادر کو پاڑ کے سوراخوں میں رکھ دیا کہ کسی سوراخ سے کوئی جانور، کوئی زہریلا چیز نہ نکلے۔ جب مکمل صاف ہو گیا تو ایک سوراخ رہ گیا، اس سوراخ میں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ران پہ اپنے سر مبارک کے رکھ کے سو گئے۔ تو اس غار میں جو سوراخ میں ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی کو رکھا، اس میں ایک سانپ تھا، اور وہ سانپ بار بار حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ چک لگاتا ہے، اور بہت زہریلا سانپ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی ران کو ہلاتے بھی نہیں، بہت تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہلاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو نکل گئے زیادہ دکھ کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ ٹپک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ اس نے فرمایا کچھ بھی نہیں، آرام کرو۔ پھر فرمایا کیا ہوا؟ پھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سوراخ میں کوئی چیز ہے زہریلا، اور میرے ایڑے پہ بار بار چک لگاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس ایڑی پر لگا دیا، اور وہ صحت مند صحیح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ روزانہ بکریاں لاتے تھے وہاں پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ جو ہے نا پیتے تھے۔ اور ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابوبکر۔ وہ صبح مکے میں لوگوں کی باتوں کو جو ہے نا سنتا تھا، اور پھر رات کو غار میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا۔ تو اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے پیچھے لوگوں نے
تعاقب کیا، نکل گئے۔ جب نکل گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اس کو 100 اونٹ ملے گی انعام میں۔ تو لوگوں نے گھوڑے دوڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں کے گھوڑے ہمارے اوپر کڑے ہیں غار کے اوپر، اگر یہ لوگ نیچے غار کی طرف دیکھیں، اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدهم، ابو بکر صدیق کے الفاظ، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر یہ اپنی قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے یہ 2 بندوں کے بارے میں جو غار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تیسرا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔